أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 ہے، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 74، 75، 76 یہ تین آیات، یعنی 70 پر 4، 70 پر 5، 70 پر 6 یہ تین آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ کل کے درس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، پتہ چل گیا کہ اس کے بعد یعنی قوم سمود کی ہلاکت کے داستان کو بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قوم لوط کے ہلاکت کے حالات کو بتلانا چاہ رہے ہیں، اور اسی کی بحث ابھی چل رہی ہے۔ اور کل کے درس میں یہ بتلایا گیا کہ لوط علیہ السلام کے قوم کے حالات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمناً ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، چونکہ جو فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھانے آ رہے تھے، ان کو یہ بھی ذمہ داری دی گئی تھی کہ جاتے جاتے رستے میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو بھی ٹچ کرتے جائیں، اور وہاں جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بیٹے کی خوشخبری دیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب فرشتے آئے اور ان کو کھانے کے لیے دیا تو ابراہیم علیہ السلام ذرا ڈر گئے، خوف زدہ ہوئے، لیکن جب بعد میں بتلایا کہ ہم لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں، تو بہت خوش ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر جاتا رہا، ڈر ان کا جب ختم ہو گیا اور ان کو جب بیٹے کی خوشخبری مل گئی تو یجادلنا فی قوم لوط، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کے بارے میں وہ ہم سے جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے۔ یجادلنا ہم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، یہاں پر مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو لے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے فرشتوں سے، یعنی وہ فرشتے جو لوط علیہ السلام کے قوم کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھانے آئے تھے، ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ یہ بحث کرنے لگے کہ آپ اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر لوط علیہ السلام بھی ہیں، آپ کیسے اس بستی کو تباہ کریں گے؟ وہاں پر بہت سارے مومن بندے بھی ہیں، وہاں پر وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، آپ کیسے اس بستی کو تباہ و برباد کریں گے؟ دراصل ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے جو یہ بحث کر رہے تھے، جو ان سے ڈسکشن کر رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی طرح سے عذاب مؤخر ہو جائے اور ان کے قوم کے لوگوں کو ایمان لانے کا موقع ملے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مخلوقات پہ بڑے رحم کرنے والے، بڑے ہی نرم دل، بڑے بردبار تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کی بستی میں ان کی قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے اور فرشتے آ چکے ہیں، تو ان کے دل کے اندر رحم کا جذبہ اٹھا اور انہوں نے فرشتوں سے بحث کیا، ڈیبیٹ کیا، ان سے ڈسکشن کیا کہ بھائی وہاں پر لوط علیہ السلام بھی ہیں، وہاں پر دوسرے مومنین بندے بھی ہیں، آپ کیسے وہاں پر عذاب بھیجیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل، بڑے ہی بردبار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے۔ ان کے دل میں بڑی نرمی تھی، تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آئے، عذاب کسی طرح سے ٹل جائے یا مؤخر ہو جائے، بس اسی لیے فرشتوں سے بحث کرنے لگے۔ لیکن فرشتوں نے جواب میں کہا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم، ان باتوں کو اب چھوڑ دیجیے، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان کے اوپر اب عذاب آ کر کے رہے گا جو کبھی بھی ٹل نہیں سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اس درس کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتلا دوں کہ لوط علیہ السلام جن کی قوم کے اوپر یہ عذاب آنے والا تھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ لوط علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے تو ان کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی تھے، اور جب تک ان کو نبوت نہیں ملی وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو سر انجام دیتے رہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف چلے آئے اور لوط علیہ السلام شرقی اردن کی طرف چلے گئے، جس کا دارالسلطنت، جس کا کیپٹل سدوم شہر ہے۔ سدوم شہر کا بھی آپ کو جو ورلڈ میپ ہے اس میں نشان نہیں ملے گا،
اور غالب گمان یہ ہے کہ جو سدوم شہر ہے وہ ابھی جو ڈیڈ سی ہے جس کو بحیرہ مردار کہتے ہیں اسی کے اندر وہ غرق ہو چکا ہے. اور لوط علیہ السلام کی قوم جن کے تعلق سے بھی باتیں آگے آ رہی ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم جہاں ان کے اندر بہت ساری برائی تھی، شرک تھا، نبی کو جھٹلایا، وہیں ان کے اندر ایک بہت خطرناک اور بہت ہی سخت جو ہے بیماری تھی، برائی تھی. وہ یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات اور ضروریات کو خاتون سے پوری نہیں کرتے تھے بلکہ مرد سے ہی مل کر کے پوری کر لیتے تھے. اور اس جرم میں اور اس برائی میں، اس فحاشی میں ان کو بہت بڑی شہرت حاصل تھی. یہی وجہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے مرد سے اپنی ضرورت پوری کرنے کا، اس بیماری کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے لواطت. اور لواطت کی تفسیر اور اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ وہ برائی اور وہ فحاشی جس کے خلاف لوط علیہ السلام نے جہاد کیا، تو اس قوم کے اندر یہ برائی تھی اور یہ برائی ان کے اندر جڑ پکڑ چکی تھی. محترم سامعین کرام، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اس برائی کی ایجاد اور اس کا آغاز کرنے والی یہی قوم ہے، اس لیے اس کو لواطت کہا گیا ہے، عمل قوم لوط کہا گیا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کے جانے کے بعد اس جرم میں بہت سارے دوسرے قوم بھی مبتلا ہوئے ہیں، لیکن اس جرم کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کا اور اس کو امپروو کرنے کا جو صحرا ہے اور جو فخر ہے وہ قوم یونان کے اوپر جاتا ہے. قوم یونان کے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے فلسفی جو تھے، انہوں نے اس جرم کو بہت اخلاقی اور بہت بہترین عمل کہا ہے. یعنی مرد سے ہی ضرورت کو قائم کر لے، اس کو بہت زیادہ ان لوگوں نے بڑھاوا دیا، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا. اور رہی صحیح جو کسر ہے وہ جدید جو ابھی ماڈرن مغربی تہذیب ہے، یورپین کلچر، انہوں نے اس کام کو بھرپور انداز میں آگے بڑھایا. اور آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جنس پرستی، جس کو ہم ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں، اس کو بہت ساری قوم نے، بہت سارے ملک نے، بلکہ بدنصیبی سے، بدقسمتی سے جس ملک میں ہم ہیں، اس ملک کے بھی قانون ساز جو رکن ہے، جو قانون ساز جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس کو بالکل قانون کا درجہ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ مرد سے، عورت سے اگر اپنی ضرورت پوری کرنی چاہے تو یہ ان کے لیے بالکل جائز ہے. محترم سامعین کرام، لیکن میں آپ کو ان باتوں سے ہٹ کر کے عقلی نظریے سے بتلا دوں کہ یہ جو عمل ہے کہ مرد سے اپنی ضرورت پوری کر لے، عورت سے اپنی ضرورت پوری کر لے، یہ انسانیت سے بھی گرا ہوا عمل ہے. اس کی پہلی دلیل، آپ مرد و عورت کے بناوٹ پر غور کیجئے. ان دونوں کے جسموں کی جو ساخت ہے اور بناوٹ ہے، اگر دونوں ایک دوسرے سے ملے تو یہ بہت بڑی برائی ہے. اس کو آپ دوسرے نظریے سے اس طرح سے بھی سمجھیں کہ یہ جو برائی ہے یہ انسانیت تو چھوڑ دیجئے، جانوروں سے بھی گئی گزری بیماری ہے اور برائی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کبھی بھی کتے کو کتے سے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی بھی وہ اپنے جنس سے مخالف سے ہی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. پرندوں میں آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی پرندہ کسی سے اس طرح کی حرکت نہیں کرتا ہے. کوئی بھی جانور، کوئی بھی درندہ، کوئی بھی چرندہ، کوئی پرندہ، کوئی بھی اپنے ہم جنس سے اپنی ضرورت کو پوری نہیں کرتا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو انسان ہے یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. آپ ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ اگر مرد سے ہی مرد اپنی ضرورت پوری کرنے لگے تو سماج و معاشرے میں عورتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اور اگر عورت سے یا پھر عورت جانوروں سے، کتے سے، بلی سے اپنی ضرورت پوری کرنے لگے تو پورا کا پورا معاشرہ فحاشی کے بالکل اتھاہ گہرائی میں گر جائے گا اور پھر انسانی نسل آگے بڑھنا بالکل ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم میں جا کر کے اس برائی کے خلاف زبردست طریقے سے اس برائی کے خلاف جہاد کیا. یہاں تک کہ جب ان کے قوم کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کو مارنے کی اور ان کو اپنے علاقے سے نکال دینے کی دھمکی دی اور اپنے حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں فرشتوں کو بھیجا تاکہ جا کر کے اس قوم کا بالکل صفایا کر دیا جائے، ستیہ ناش کر دیا جائے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان تین فرشتوں اور ان کے قوم کے لوگوں کے حالات کو بڑی ہی تفصیل سے یہاں پر بیان کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کے سامنے اس بارے میں باتیں کی جائیں گی اور کیا ان کی قوم کا انجام ہوا وہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. ابھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو انسانیت کے حد میں رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی برائی اور شر سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو راضی کرنے والے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے.
ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔